اعتبار سے تذکرہ کریں کہ 60 کی دہائی میں جب منگلا ڈیم بنا تو بہت کلومیٹروں کے حساب سے رقبہ اس کے اندر آیا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں خاندانوں کی زمینیں اس کے اندر آئیں. ان کو گورنمنٹ نے پیمنٹ کی اور وہ زمین ہائر کر کے ڈیم کے لیے وقف کی. لوگوں کے پاس جب پیسے آ گئے تو انہوں نے سوچا اب کہاں لگائیں, تو وہ انگلینڈ جانا شروع ہو گئے. پھر ایسی لہر چلی کہ گجر خان سے لے کر یہ گجرات گجرالہ تک ایک دنیا ہے جو باہر چلی گئی ہے. ساتھ ساتھ وہاں پہ یورپ میں صنعتی ترقی بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی, تو انہیں بھی کارخانوں اداروں کے لیے ملازمت کے لیے مزدور اور ملازم طبقہ چاہیے تھا. تو ایشیا سے خصوصاً پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسلمان وہاں شفٹ ہوئے. جب وہاں پہنچے تو انہیں بڑا خوبصورت ماحول لگا, بہترین تنخواہیں ملی ان کی, پیچھے گھر بھی پیسے بھجوائے, صاف ستھری رہائش انہیں ملی, تو وہ انہوں نے وہیں رہنا پسند کر لیا. آہستہ آہستہ نیشنلٹیاں لے لی. لیکن آنکھیں ان کی تب کھلیں جب ان کے بچے جوان ہوئے اور وہاں کے مقامی قوانین کے مطابق 7-8 سال کے بچے کا پرس آپ نہیں دیکھ سکتے, الماری آپ چیک نہیں کر سکتے. بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو 18 سال کے بعد بچی 10 دن گھر نہ آئے یا اپنے ساتھ اپنا شور خود ہی ساتھ لے آئے تو ماں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. وہاں کے مسائل یہ تھے کہ ماں اور باپ حلال گوشت کے لینے کے لیے بازار میں بیچتے تو پورا بازار گھوم کے آ جاتے, تسلی نہ ہوتی کہ یہ گوشت کس آئل میں پکا ہوا ہے. ان کے مسائل یہ تھے, یہاں پاکستان میں ہم شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے, وہ الگ موضوع ہے, ہمارا موقف یہ نہیں ہے, لیکن امت باقی قوم کا, وہاں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والا عیسائی اور یہودی تھا. وہاں اسکولوں میں اسلامک ایجوکیشن نہیں تھی. اب بھی قانون ہے, آپ سن لیں پڑھ لیں وہاں سے, 6ٹھی کلاس میں پیر کا بچہ ہو یا فقیر کا بچہ ہو یا بچی ہو, سوئمنگ اور ڈانس کمپلسری سبجیکٹ ہے. وہاں ایمان کیسے بچانا ہے اس دنیا کے اندر. اور حالت یہ, میں صرف ایک مثال حوالہ دے رہا ہوں, میں ہالینڈ میں تھا تو وہاں کے صدر, پتہ نہیں نام میرے ذہن سے اتر گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے صدارت ملی ہے اس سال, اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں 5 سال بعد میرا بیٹا گھر واپس آیا ہے. وہاں اس قوم کے معاشرے کے مسائل کیا تھے, مسائل کی ایک پوری لسٹ تھی کہ وہاں انہیں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اگر 2 بچے تھے نا تو ایک بیٹا یا بیٹی مذہب چھوڑ گیا تھا اور شادی کر لی اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے, اور دوسرا ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا اور وہ رو رہے تھے کہ ان کا ایمان کیسے بچائیں. اب مجھے بتائیں, ایسے ماحول میں یہاں سے پلمبر جانے چاہیے تھے, الیکٹریشین یا ویلڈر جانے چاہیے تھے رہنمائی کے لیے, یا یہ مولوی جاتے کہ جنہیں نہ انگلش کا پتہ, نہ اردو کا پتہ, نہ کسی اور سبجیکٹ کا پتہ, اور نہ یہ کوئی رہنمائی دینے کے قابل. ایسے ماحول میں احسان کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے انسانیت پر اور امت مسلمہ پر کہ وہاں ٹائم دیا اور ٹائم دے کر انہیں رہنمائی کی. کیا رہنمائی کی؟ پورے یورپ میں سمجھایا کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کھا کیا رہے ہیں. کھائی جانے والی چیز حلال ہے تو جس کے ساتھ مرضی بیٹھ کے کھائیں. آپ نے ان کو اعتماد دیا کہ جس معاشرے میں سود کے سے پاک قرضہ نہ ملے وہ آپ مجبوراً قرضہ لے لیں تاکہ امت کی اگلی ساری نسلیں غریبی مزدوری نہ پیدا ہوں یہاں پر. آج اس پالیسی کا نتیجہ 30 سالوں بعد ایک برطانیہ کا, صرف لندن کا میئر نہیں, برطانیہ کے 10 میئر مسلمان ہیں, ان کا وزیر داخلہ مسلمان ہے. اب ان کا کاروبار, معیشت, ترقی پر ان کے پیرلل کھڑے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے امت کو ایک تو ڈی ریڈیکلائز کیا, یعنی جتنے ایسے ہنگامے کروائے یا کام کیے یورپ نے, امریکہ نے, کہ مسلمان اشتعال میں آئیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی اگر کوئی خدمت ہے یورپ میں تو انہوں نے مسلمانوں کو پرامن رکھا ہے اور کہا, یہ سمجھایا ہے کہ 1-2 نسلوں کی بات ہے. اب اس بات کو میں کھول نہیں رہا, اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں, 1-2 یا میکسیمم 3 نسلوں کے بعد ملک ان کے ہوں گے اور حکمران کوئی اور ہوگا. اور تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ ایک شخص نے تنہا خاموشی سے پورے براعظم کا مستقبل اور مذہب تبدیل کیسے کر دیا. یہ وہ خدمات ہیں جن کے لیے آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے, وہاں خدمات دینی پڑتی ہیں, اس معاشرے کو وقت دینا پڑتا ہے, انٹریکشن ان سے کرنی پڑتی ہے, اور ان کی اس کام کے لیے پھر پورے یورپ میں آپ دعویٰ کریں, کہیں انہیں کہ جس ملک سے آپ آئیں ہو کے آئیں, آپ سے پوچھیں کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے تو بتائے گا کہ منہاج القرآن کے کسی اسلامک سینٹر پہ پڑھی ہے.
تو یہ وہ خدمات ہیں حضور شیخ الاسلام کی بین الاقوامی سطح پر پوری امت کے لیے، اور پوری امت میں آپ شرق سے غرب تک، انہیں اگر چاند دیکھنے کا مسئلہ آ جائے تو ڈاکٹر طاہر القادری رویت ہلال پر 20 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیتا ہے۔ انہیں اگر وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ انٹیگریشن مل کے کیسے رہنا، ایک ایک مسئلے کا حل انہیں سمجھا دیتا ہے۔ اگر بلا سود قرضہ نہ مل رہا تو ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ ان پر کوئی آفت اور پریشانی آئے تو انہیں الہدایہ کیمپوں کے ذریعے سمجھا کے یوں ریڈیکلائز کرتا ہے کہ آج الحمدللہ پورے روئے زمین پر اگر عیسائیوں کی کوئی تقریب ہوتی ہے، پورے یورپ میں کہہ رہا ہوں، تو وہ مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان نمائندہ بلا کے بٹھاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں عزت اور احترام کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں۔ وہ جو آخری بات ایک اور میں نے رہ گئی جو کرنی تھی، کلیش آف سیولائزیشن کے خاتمے میں کردار، یہ پورا یورپ اور وہ طاقتیں بین الاقوامی جو انسانیت کو لڑانا چاہتی ہیں، اس کا تنہا مقابلہ ڈاکٹر طاہر القادری